شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور ماہتاب حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور مغربوں کا، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ کی ہی ملکیت ہے جو جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح بلند ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں سے آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسا کہ سرخ چمڑا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف خلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جھنتے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی وہ جھنتے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں؟ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے
ابلنے والے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔